واقعہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج۔ یہ جو عظیم دعا جس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کا سوال نہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا فی قبضتے کا، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں، فی قبضتے کا ماضٍ فی حکموں کا، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری، عدل فی قضاء، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے، کہ ہر انصاف یہ ہمارے خیر اللہ ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے وہ۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتے کا ماضٍ فی حکموں کا ناصیتی بیدک کا عدل فی قضاء کا۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن، اسالوں کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا فدعوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں، اسالوں کا بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موصوف کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل نہیں، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے ذرا غور کیجیے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا لکھی۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتاب کے آخر میں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاءک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے، وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہاں کامیابی کا اعلیٰ معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے۔ میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آتا ہے، تقابل کیجیے ذرا۔ ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ اب ان کا تقابل سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ سورۃ التین میں اول تو صرف 2 شرطیں بیان ہوئی، 2 بیان نہیں ہوئی، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا۔ یہاں 4 ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف۔ نمبر 2 یہ کہ وہاں فرمایا گیا فلهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے، مستثنیٰ ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ،
اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو ورنہ فیل ہو جاؤ. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور وہ اور سورۃ العصر. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں 4 شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے، 2 شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ. یہ 2 الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے سیغے میں آیا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جمع کے سیغے میں سورہ نساء میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار بشارت دینا، ایک ہے انذار خبردار. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، بھاگ آ جاؤ، اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیں، ہمت کرو، گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو، بڑے اعلیٰ درجات ملے گا. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے، ایک تبشیر کا رنگ ہے، ایک انذار کا رنگ. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نمانہ بننے والے ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس، اسے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو، اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں. لیکن میں اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر کمیونیکیشن جو ہے، ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے. ورنہ وہ بات سمجھے گے نہیں، اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھے گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہے نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان کے سارے میں ہے سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. یہ بہت اہم نکتہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے ہے. ٹھیک. نمبر 2، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایک قسم کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلباء کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ 3rd ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلیور ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 شرطیں پوری کریں. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ 4 شرطیں لازم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے 1 کم کر دوں، 2 کم کر دوں، 3 کم کر دوں؟ کس کو اختیار؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار ہے. یہ تو حضور سے کہا گیا تھا، سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے ایتے میں قرآن غیر ھذا وبدل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی دور رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن میں. اس قرآن میں کوئی ترمیم کیجیے یا کوئی اور قرآن لائیے. تو حضور سے کیا کہلوایا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. اے نبی ان سے کہہ دیجیے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کروں، کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں خود اس کا پابند ہوں. تو غور کیجیے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ 4 شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ کو ہونا نجات کے لیے کافی، صرف ایمان سے نجات ہو جائے. یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہوگا، اس نجات کی بات نہیں. وہ نجات تو ملے گی یقیناً. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا. اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ جیسے جلا ہوا کوئلہ اس وقت. حدیث میں اس کی شرح آئی. لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے. اللہ تعالیٰ اول پہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کریں. وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی.
اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دو عمل صالح، شرط ثالث تواصل الحق، اور چوتھی شرط تواصل الصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں تبدیل۔ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت تو کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے، تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی، کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا بات۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشمے تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے کر کے وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف